سیکریٹریٹ کی شہید کی گئی مساجد کی بازیابی کی مہم یعنی 1 ملین سگنیچر کیمپین، جسے شہر حیدرآباد کی سرزمین کے مایہ ناز بی ایس پی لیڈر جناب سید رحیم الدین نے تیز سے تیز تر کر دیا، حتیٰ کہ ان کی یہ کوششیں شہر حیدرآباد کی بھیڑ بھاڑ کو چیرتی ہوئی مختلف دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے اور عوام نے بھی اس دستخطی مہم کو زبردست تعاون دیا۔ اور آج اسی سلسلے میں دستخطی مہم الحسنات کالونی ٹیلوچہ کی مسجد ابوبکر میں عمل میں لائی گئی۔ اس دستخطی مہم کے دوران مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ داران اور بی ایس پی کے بے باک لیڈر جناب سید رحیم صاحب نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے شہید مساجد کی بازیابی کے لیے ہر ممکن قانونی طریقہ کار کو عمل میں لانے کا عزم کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرؤف کی رپورٹ۔ محترم حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 1 ملین سگنیچرز جو سیکریٹریٹ میں جو دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں جناب مشتاق ملک صاحب جو ہے بہت ہی اچھا کاز کے لیے اٹھائے ہیں الیکشن کمیٹی کی طرف سے، تو ہم کو بھی آئے تھے۔ تو یہ مسجد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق الحسنات کالونی کی یہ مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ یہاں تقریباً جمعے کے دن 1500 مصلی کام پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب کے سگنیچر لیے اور یہ کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ تقریباً انشاءاللہ ہم 1000 سے زیادہ سگنیچر کر کے دیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو بہت بڑے کاز کی اللہ ہم کو مدد کرے۔ ہماری بھی پوری ہمدردی اس کے ساتھ کہ ہم بھی جو ہے اس میں جو بھی ہم سے سپورٹ ہوگا ہم برابر کام کریں گے۔ اللہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوبارہ انشاءاللہ سیکریٹری جو مساجد 2 ہیں جو اسی مقام پر تعمیر کے سلسلے میں جو ہو رہا کام انشاءاللہ برابر ہوگا۔ یہ بس آپ سب کی دعائیں کیجیے اور ان کی جو مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے گھر پر کوئی ذرا سا بھی خروچ بھی لگا دے کوئی غیر تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو مساجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو نہ صرف یہ کہ اس کی ایک اینٹ 2 اینٹ توڑی گئی بلکہ اس کا پورا صفایا ہی کر دیا گیا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن کے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، فرض اولین بنتا ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو بہتر کرنے کا، اگر ہمارے گھر کو کوئی اس طرح ڈیمالش کر دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ کے گھر کو ہمارے سامنے ڈیمالش کر دیا گیا اور پھر بھی ہمارے اندر جوش نہ آئے اور ہمارے اندر اس کو بہتر کرنے کی صورت نہ ہو، دوبارہ کروانے کی صورت نہ ہو، تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ہم اپنے گھر کو تو ترجیح دے رہے ہیں لیکن رب کے گھر کو ترجیح نہیں دے رہے۔ لہٰذا یہ جو مہم چل رہی ہے اس میں بالکل یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، لیکن پازیٹیولی لے، نگیٹیولی نہیں۔ خالی احتجاجات ہوں، یہ ہو، لیکن کوئی عملی اس کا وہ نہ ہو، بلکہ مثبت طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفت و شنید کر کے، نیگوشیشن کر کے، کنورسیشن کر کے اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اور امید ہے کہ جتنا ہم لوگ اخلاص کے ساتھ اس کام کو لیں گے اتنا ہی اس کام میں برکت آئے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت بھی نکل جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کام میں ذمہ داری لیں وہ ایک بات سمجھ لیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ وہ اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی نصرتیں ان کے قدم چھویں گی۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحسنات ٹولی چوکی مسجد میں جو 1 ملین سگنیچر کا جو مہم چلا جا رہا ہے، اور سوسائٹی کے ممبران بھی کچھ اپنی طرف سے جو ہے پیش ہو کر کے جو ہے کچھ الفاظ دیے ہیں، اور مسجد کے خطیب صاحب بھی کچھ تفصیلات بتائے ہیں مسجد کے تعلق سے۔ اور مسجد کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور سب کے لیے ہم جو ہے کرتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کے لیے ہم کو جو بہت بڑی ذمہ داری سے ٹھہرنا پڑے گا۔ اور آج جو ہے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے ہمارے مسجدیں ڈیمالش ہو گئی ہیں، کہ فکر اور اس کا جو جذبہ اور اس کی جو آگے جستجو بڑھ کے ہم جو آگے کام کرنا چاہیے اسی طرح جو ہے کام جاری ہے الحمدللہ۔ اور جتنے بھی ہمارے مصلیان ہیں حصہ لے کر کے آگے بڑھ کر کے جو ہے اچھی طریقے سے اس مسجد کے لیے جو ہے پھر ری بلڈ کے واسطے جو ہے ہمارا معاملہ وہیں پر مسجد بنے اور وہیں پر سجدے ہوئیں اور وہیں پر اللہ کی آواز پھر اٹھیں۔ تو ہم اذان کی آواز اٹھنا چاہیے ہمارے لیے، جب تک کہ ہماری دلوں میں فکر اور ہمارے ذہنوں میں افسوس اور ہمارے جو ہر معاشرے کے اندر جو ہے فکر وہ رہے گا، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو جب تک کہ تسلی نہیں مل سکتی کہ ہمارا اللہ کا گھر جب تک کہ آباد نہیں ہوتا۔ یہ ظالموں نے جو ہے ہمارے گھر کو بغیر بولے کہ ہمارے جو ڈیمالش کیے ہیں، یہ جو ہے ہم تو یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ جس کی بھی شمولیت ہے ان کا بھی نام اس میں لکھا جائے گا، لیکن ہم نام نہیں بتاتے، مگر اس کا جواب جو ہے اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔
اللہ کا جو گھر ہوتا ہے اللہ کے واسطے ہوتا ہے اور سب کے لیے ہوتا ہے. نماز کے جو سجدے ہوئے اب تک کے وہاں پر پھر سجدوں کی جو ہے سجدے چالو ہونا چاہیے اسی مسجد میں جو مسجدیں جو ڈیمالش ہوئے ہیں. اور تیسری چیز یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ہماری مسجد وہاں پر تھی اور اے پی گیزٹ کے متعلق جو انہوں جو ہے توڑا گیا اوقاف کی جائیداد کو، جبکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا اور ہم کو گمراہ کر کے جو ہے یہ حکومتیں جو ہے ہمارے ریلیجیس پلیسز پہ جو ہے آج شیطان کے ویسا جو ہے ٹھہرے ہوئے ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسجدیں ڈیمالش ہوئیں اور ہم پورے مسلمان اکٹھا ہوئے ہیں اور اسی مسجدیں آج جو ہے ہماری پھر تعمیر ہوئیں اور اسی مسجد میں نمازیں ہوئیں. اور ہمارا یہی دعویٰ ہے اور ہمارا یہی جد و جہد چلتے رہیں گی جب تک کہ مسجد تعمیر نہ ہو جائے اور جب تک کہ جو ہے اسی مسجد میں نماز نہ ہو جائے، جب تک کہ جو ہے اس مسجد سے آواز ہمارے اللہ کی نہ آئے. ہم جب تک کہ جد و جہد کرتے رہیں گے اور اس حکومت کو اپنے گھٹنے ٹیکنا پڑے گا اس مسجد کے لیے. ہم جب تک کہ جو ہے خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہمارے معاملے میں جو ہے ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم اتحاد والے مسلمان، اتفاق والے مسلمان ہیں اور ہمارا اتحاد جو ہے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم جو ہے آگے بڑھ کر کے کام کریں گے. اور اسی مسجد کے واسطے میں جو ہے ہم پھر ری بلڈ کا جو دعویٰ کرتے ہیں. عالی جناب مشتاق ملک صاحب کی زیر نگرانی کے اندر 1 ملین سگنیچر کا جو کام چل رہا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے ہم اس کے جو شیڈیولز بنانے جا رہے ہیں اور جب تک کہ مسجد نہ بنی جب تک کہ جو ہے یہ شیڈیول کا جاری و ساری رہے گا اور جدوجہد جاری رہے گی. اور سارے کے سارے مسجدوں میں آج بھی اعلانات ہوئے، گزشتہ جمعے بھی ہوئے اور ڈسٹرکوں میں بھی کافی کام چل رہا ہے. آج بھی زیر نگرانی اور یہاں پر ہمارے الحسنہ سوسائٹی کے ممبران بھی اپنی جو ہے سگنیچر جو ہے کیے ہیں. اور جمعے کے جو خطاب کرنے والے خطیب صاحب بھی جو ہے ہمارے طرف سے جو ہے خطابت کرے ہیں اور ہم جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد اسی جگہ پہ ریبلڈ ہوئے. سب جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو سیاستدان، جو لیڈرز ملوث ہیں، جو مذہبی لوگ بھی اس میں خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں، بالخصوص وہ سیاسی لیڈرز جو مذہب کے نام پہ سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں، عوام کو کیا میسج دیں گے ان کے بارے میں آئندہ انتخابات میں کہ عوام کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ عوام تو یہی جو ہے ابھی تو پہچان لی کہ انہوں جو ہے صرف اور صرف اپنی کرسی کی فکر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی فکر نہیں کرتے. تو اسی واسطے جو ہے ایسے ہمارے نمائندوں کو چننے کی بجائے ہم کو جو ہے اچھی نمائندے کو چنیں اور ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والا نمائندہ ہو اور ہمارے گھروں کو جو ہے کوئی ایک اینٹ کا بھی دھکا لگائے تو انہیں جا کے ٹھہرنے والا نمائندہ ہو. ہم کو ہم وہی نمائندہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے الیکشن میں وہی آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اگر اس کے گھر پر کوئی ذرا سا بھی خروچ بھی لگا دے کوئی غیر تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ تو مساجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو نہ صرف یہ کہ اس کی ایک اینٹ 2 اینٹ توڑی گئی بلکہ اس کا پورا صفایا ہی کر دیا گیا. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن کے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، فرض اولین بنتا ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو بہتر کرنے کا، اگر ہمارے گھر کو کوئی اس طرح ڈیمالش کر دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. اللہ کے گھر کو ہمارے سامنے ڈیمالش کر دیا گیا اور پھر بھی ہمارے اندر جوش نہ آئے اور ہمارے اندر اس کو بہتر کرنے کی صورت نہ ہو، دوبارہ کروانے کی صورت نہ ہو، تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ہم اپنے گھر کو تو ترجیح دے رہے ہیں لیکن رب کے گھر کو ترجیح نہیں دے رہے. لہٰذا یہ جو مہم چل رہی ہے اس میں بالکل یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، لیکن پازیٹیولی لے، نگیٹیولی نہیں. خالی احتجاجات ہوں، یہ ہو، لیکن کوئی عملی اس کا وہ نہ ہو، بلکہ مثبت طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفت و شنید کر کے، نیگوشیشن کر کے، کنورسیشن کر کے اس کام کو آگے بڑھایا جائے. اور امید ہے کہ جتنا ہم لوگ اخلاص کے ساتھ اس کام کو لیں گے اتنا ہی اس کام میں برکت آئے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت بھی نکل جاتی ہے. تو جو لوگ بھی اس کام میں ذمہ داری لیں وہ ایک بات سمجھ لیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ وہ اس عمل کو شروع کریں. انشاءاللہ اللہ کی نصرتیں ان کے قدم چومیں گی. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. یہ ہماری جو مسجد ہے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جامع مسجد الحسنات کالونی ٹولی چوکی، یہاں یہ سب کمیٹی کے ممبرس اور سارے مسلمین ہیں.
یہ کافی بڑی مسجد ہے اور یہاں پہ لوگوں کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ غم ہے کہ جو مسجدیں شہید ہوئے ہیں اس کے تعلق سے ہم سب بلکہ پورے شہران حیدرآباد کے تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اسی جگہ بنے اور مسجد کو جس جگہ سے ہٹایا گیا ہے وہی جگہ عبادت کی ہے اسی جگہ مسجد بنے، یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کو اسی جگہ بنا دے اور اس کو جو ہے نا نئی تعمیر کے ساتھ وہاں پہ پھر نماز پڑھنے کا موقع تمام مسلیان کو مل جائے۔ جزاک اللہ۔ جی ہم مسلی اور انتظامی قدر اور سیکرٹریٹ کی جو مساجد شہید کیے گئے ہیں اسی مقام پر اسی رو بہو بنانے کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی مقام بنانے کے لیے جو بھی کارکن انتظامی کمیٹیاں جو قدم اٹھائیں اس کو کامیاب بنائیں۔